ہمارے یہاں نا بڑے ذکر ہوتے ہیں صبح سے شام تک. اب یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی بات زیادہ ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی بات زیادہ ہوتی ہے. اب ہم نے تھوڑی تفصیل کرنی ہے کہ ہم روزی روٹی کی بات زیادہ کرتے ہیں یا اپنے نبی کی بات زیادہ کرتے ہیں. اس لیے کہ امت کا حق ہے کہ کثرت سے نبی پاک کا ذکر کرے، اور اسی ذکر کا ایک پہلو بڑا وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب پر کھل کے درود و سلام پڑھے، کھل کے درود و سلام پڑھے. صبح و شام اس کی زبان پر درود کا نغمہ جاری رہے. اور حضور کا یہ حق ہے امت پر کہ امت اپنے نبی کی فرما برداری کرے، امت اپنے رسول کی فرما برداری کرے، اتباع کرے، اطاعت کرے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم چلے. اور پھر 5ویں نمبر پر امت کی ذمہ داری ہے کہ امت نبی پاک کے دین کی تبلیغ کرے. دین کی مسواک کرنا سنت ہے نا جی، پتھر کھانا بھی سنت، پتھر کھانا بھی یہ بھی سنت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی سنت ہے. اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں، اشتہار لگانا جو ہے نا، اشتہار یہ تو بدعت حسنہ ہے. اور دروازہ کھٹکھٹا کے کسی کو محفل کی دعوت دینا یہ میرے محبوب علیہ السلام کی عین سنت سے ثابت ہے. تو جس کا زیادہ اجر تھا نا اس طرف توجہ ہی نہیں. دروازہ کھٹکھٹا کے کہ بھائی آج محفل ہے، یہ وہ سنت ہے جو میرے محبوب نے طائف جا کے ادا کی تھی. لوگ کہتے ہیں بڑا خرچہ کیا. بھائی کیا خرچہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں 26,000 دے اشتہار چھاپے. بھائی سب سے زیادہ ضروری کام، بہت سارے ایسے بد مذہب ہیں، ان کے بڑے بڑے ایسے مبلغ ہیں جن کا آپ نے کبھی اشتہار نہیں دیکھا ہوگا، مجمع ہزاروں میں، اس لیے کہ وہ ان کا ہر بندہ اشتہار بن جاتا، ہر بندہ. تو یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت محبوب کا ذکر کرے، تذکرہ کرے، دین کی تبلیغ کرے. اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی نبی پاک کا حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حضور کی بے ادبی کرے، توہین کرے، محبوب کے نواسوں کو باغی کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہے اور ہمارا یار بن جائے. یہ حضور کا حق ہے کہ ہم نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر کجی رکھیں، ان سے بچیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ یہ حقوق ہیں جو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے حق ادا کرنے، اور جس سے محبوب کو محبت ہے اس سے محبت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا گھر میں ختم شریف پڑھتا تھا، اصالِ ثواب کرتا تھا، تو میں بہت سارے صحابہ کا نام لیتا، اہل بیت کا نام لیتا، اصالِ ثواب کرتا، صرف سیدہ عائشہ کا نام نہیں لیتا. کہتے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور سرکار نے فرمایا شیخ احمد تجھے پتہ ہے نا میں اکثر کھانا عائشہ کے دسترخوان پہ کھاتا ہوں، تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. تو ہر اس شخص سے جس سے محبوب نے محبت کی، ہر اس شخص سے محبت کرنا یہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ امت محبوب پہ ایمان لائے. کس طرح ایمان لائے کہ جو حضور کہہ دے امت سمجھ جائے کہ اسی میں میری بہتری، امت مان جائے آنکھیں بند کر کے. غیر مشروط اطاعت ہے ہی صرف نبی پاک کی، اس میں کوئی شرط نہ لگائے، مانے اور دل سے مانے. یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب آپ کہہ تو صحیح رہے پر دنیا بڑی دور چلی گئی ہے، وہ دنیا داری بھی کرنی پڑتی ہے. اس میں گنجائش تلاش نہ کرے. جو حضور کہہ دیں اس پہ ایمان لے آئے، جو نبی پاک فرما دے اس پر ایمان لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے. ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ ملیں گے. اور بھی بہت سارے لوگ آئے. سراقہ بن مالک بھی گھوڑا لے گیا، حضور تک پہنچ گئے. نبی پاک علیہ السلام کا اختیار زمینوں پہ بھی چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو گرفتار کرنے لگے تو حضور نے زمین کو حکم دیا. زمین نے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی. گھوڑا اندر دھسنے لگا تو سراقہ کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی یہ اللہ کے سچے نبی، لیکن ابھی میں پورا مانا نہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور مجھے معاف کر دیں، تو معاف کرنا تو میرے محبوب کا طریقہ ہے نا. کہتے ہیں معافی مانگی تو محبوب نے اسی وقت فرمایا جا تجھے معاف کیا. سراقہ کہتے ہیں میں نے پھر جرت کی، پھر بڑھنے لگا، پھر زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا، ٹانگیں اندر دھسنے لگی. البدایہ ون نہایا اٹھا کر کے دیکھیے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ جب زمین میں اس کا گھوڑا دھسنے لگا تو پھر عرض کرنے لگے حضور معاف کر دیں. فرمایا جا تجھے معاف کیا. سراقہ کہتے ہیں آواز اندر سے آئی پر ابھی میں پورا مانا. آواز تو ہمارے اندر سے بھی روز آتی ہے کہ بدل جانا چاہیے، ہمیں دین کی طرف آ جانا چاہیے، پر ہم بھی تجربے کرتے رہتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں 3 دفعہ ایسا ہوا، 3 دفعہ نبی پاک نے معاف کیا. پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب تیسری دفعہ معاف کیا تو محبوب مسکرانے لگے. ایک کسرا کا بادشاہ تھا، توجہ ہے میری بات پر. کسرا کا ایک بادشاہ تھا تو ہاتھوں میں کنگن پہنتا تھا، موٹے موٹے سونے کے کنگن. وہ جب بات کرتا نا تو کنگن ہلتے، جس طرح ہمارے حکمرانوں کے بڑے للے تو للے نہیں. آپ کا ایک ایسا وزیر اعظم گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خریدتا اور آسٹریلیا سے سلوایا کرتا ہے. یہ غریب قوم کے حکمر. چلے خیر ان کی میں کیا بات کروں. اب تو پیروں کی گاڑی بھی 1.5 کروڑ کی آتی، ان کی میں کیا بات کروں. اب تو لوگوں کو فقر کا درس ہے. دنیا کو کہتے ہیں فقیر ہوتے جاؤ خود امیر ہوتے جاتے. اب تو یہاں بھی حال بڑا اللہ ماشاءاللہ عجیب ہے. اس طرف کیا جاؤں، یہاں بھی رونا بڑا سخت ہے.
गरीब सादा तो रो रो के हो गया ताइब, काश इस पीरे मुगा को भी मिल जाती तौबा की तौफीक। और इकबाल ने कहा ये नजराना नहीं, ये सूद है पीर जो लगाया हुआ है, टैक्स। आए हो तो क्या लेके आए हो, आम दाम बरसरे मतलब। वो किसरा का बादशाह जो था वो कंगन पहनता था, जब बात करता था तो बजते थे, तो मशहूर बड़े थे कि उसके कंगन है भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब सुराका आगे बढ़े ना गिरफ्तार करने, तो महबूब ने फरमाया तू मुझे पकड़ने आया है, एक वक्त आएगा किसरा का इलाका फतह होगा, उसके वो कंगन मेरे गुलाम उतार के लाएंगे, और सुराका मैं यहाँ खड़े होके सालों बाद का वो वाकया देख रहा हूँ कि उसके कंगन तेरे हाथों में। अब जरा जरा रुक के सोचिए, मक्के से निकले हैं, मदीने अभी पहुंचे नहीं, एक गांव पे भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं, मेरे महबूब ने इतनी बड़ी बात कर दी, किसरा का इलाका फतह होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने लगे। आमर बिन फहीरा फरमाते मेरा सीना चौड़ा हो गया, भाई तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे महबूब ने कह दिया है तो इंशाअल्लाह इलाका फतह हो के रहेगा। साडे नबी दी जुबान, साडे वास्ते कुरान, हुजूर ने फरमा दिया लिहाजा होगा, यकीने कामल की दौलत। सुराका मुसलमान हो गए, जमाना गुजर गया, महबूब अलैहिस्सलाम ने विसाले ज़ाहिरी फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, फिर हजरत उमर का जमाना आया। एक मौके पे जंग हो रही थी, साहिब तबकात ने लिखा है जंग हो रही है तो काफिर किला बंद हो गए। बड़े बड़े किले होते थे, आपने देखे होंगे पुराने किले, छोटी ईंट के बने होते थे, लकड़ी का दरवाजा होता था बहुत बड़ा। और दिफाई जंग जब लोग करते थे ना दिफाई महाज पे, तो 2-3 महीने का राशन लेके लोग अंदर बंद हो जाते थे। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाइयों? अंदर बंद हो जाते, काफिर किला बंद हो गए। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में जिहाद हो रहा था। अब काफिर ना बाहर आते हैं, बाहर आए लड़ाई हो तो पता चले ना हारा कौन जीता कौन। अब वो अंदर बंद है, बाहर ही नहीं निकलते, और मुसलमान अंदर जा नहीं सकते, किले की दीवारें बड़ी ऊंची हैं। एक मंजनीक होती थी गुलेल की तर्ज पे बनी, उसमें रख के ना बड़े बड़े पत्थर तो अंदर फेंके जाते थे। पता है आपको मंजनीक कैसे होती थी? वो 2 बड़े बांस रख के ना ऊपर, तो उसको गुलेल की तर्ज की बनाया जाता था, रस्सी डाल के नीचे उसके पत्थर रख के 2 आदमी पहले यूं दौड़े जाते थे, फिर छोड़ा जाता था तो पत्थर जाके लगता था। तो सहाबा ने मशवरा किया कि अंदर पत्थर फेंकते। फिर एक सहाबी कहने लगे यार अंदर पत्थर फेंकेंगे वो पता नहीं कहाँ है, उन्हें लगे कि ना लगे। हजरत सुराका बिन मालिक भी कहने लगे पत्थर ना फेंको, मंजनीक में रख के मुझे अंदर फेंको, मैं अंदर से जाके दरवाजा खोलता हूँ और उनको पकड़ लेते हैं। उन्होंने कहा जनाब कोई समझदारी वाली बात करें, आप किधर निकल गए? पहली बात तो यह है कि जब हम आपको अंदर फेंकेंगे तो आप इस कदर तेजी से गिरेंगे कि आपकी हड्डी पसली कोई नहीं बचेगी, और अगर आप जिंदा बच भी गए तो यहूदी आपको छोड़ेंगे नहीं। जनाब सुराका कहने लगे तुम इस तरह करो, मेरी परवाह ना करो, मुझे फेंको, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जिंदा दरवाजा खोल लूंगा और तुम्हें दिखा। बाबा जी रात से पर्दा तो हटाए, फरमाया वो बाद में बताऊंगा, पहले फेंको तो सही। जबरदस्ती का फेंको, डाला अंदर मंजनीक के अंदर, फेंका, थोड़ी देर गुजरी तो हजरत सुराका दरवाजा खोल के बाहर आ गए। फरमाने लगे लो भाई मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कपड़े झाड़ रहा हूँ, कोई शय नहीं। बाहर आए, जंग हुई, फतह हुई। अब सहाबा उनके गिर्द बैठ गए, कहने लगे सुराका वो करामत क्या है, वो कौन सा नुस्खा है जिससे आप जिंदा आ गए? तो जनाब सुराका रोने लगे, फरमाने लगे नुस्खा कोई भी नहीं, मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, मेरा अपने नबी पे ईमान बड़ा मजबूत है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया था तेरे हाथों में किसरा के कंगन आएंगे, फरमाया अभी कंगन नहीं आए, और जब तक मेरे हाथों में कंगन नहीं आते जनाब इजराइल भी कोई नहीं आएंगे, वो तभी आएंगे जब मेरे हाथों में कंगन। मैं हदीस सुनाने लगा हूँ, अल्लाह करे मेरी माएं बहनें बच्चियां मुझसे नाराज हों, गुस्सा कर जाएं और गुस्सा करके कहें आज के बाद हमने ऐसे नहीं करना। अल्लाह करे कि बाप नाराज हो जाए आज और वो कहे कि बिल्कुल ठीक है, हमें गुस्सा आया है, हमने बेटियों की यही तरबियत करनी है, भाई भी आज के बाद इस पे बजिद हो जाए, यही काम करना। हुजूर ने फरमाया जो बीबी अपने शौहर के कपड़े धोएगी, कैसे खूबसूरत जुमले, फरमाया जिसने अपने शौहर का एक जोड़ा धोया अल्लाह उसको 1000 नेकी अता फरमाएगा। क्या किया इसने जी? और अगर 4 धोए तो, और अगर 10 धोए, जिस बीबी ने एक जोड़ा खामद का धोया 1000 नेकी मिलेगी, फरमाया अल्लाह 2000 गुना माफ फरमा देगा। और जिस बीबी ने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे अपने कुर्ब का 1000 दर्जा अता फरमाएगा। जिसने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें गिला करती हैं शौहरों का, शिकवा करती हैं। मैं फिर अर्ज करता हूँ, मेरी हैसियत एक नाकिल की है, बहुत सी गलतियाँ बहुत सी कोताहियाँ जिंदगी का हिस्सा है, एक नाकिल हूँ, बात पढ़ता हूँ आगे बयान कर देता हूँ।
میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب جد دی تیرے ال آئیاں نا تب دبا وہ دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے، اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، جس نے ایک بار بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پڑھنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے، آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں، لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا، فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اور حدیث میں موجود ہے، امام ذہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا، یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، میری جرت نہیں انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر، اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا، اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی، حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے، حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دوستو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا، بیوی کو پابند کر گیا۔ 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے، عورت کا پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے۔ جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے، بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے، بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں۔ بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے۔ بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے، بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے۔ خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا، ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر، جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ رسول پاک نے فرمایا
اس سے کہو خامند کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا۔ باپ بیمار ہے، خامند کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی۔ 2 دن کے بعد پھر پتہ چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا۔ دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خامند کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی۔ 4 دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا۔ بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان میں، جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن باپ انتقال کر گیا۔ رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا، کسوڑیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ، سایہ اٹھ گیا، حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے، خامند کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا۔ دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں۔ بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی۔ صحابہ لوٹے، کسوڑیاں قربان جائیں تیرے نظام پر، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر۔ تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں۔ حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے۔ حضور وہ گئی نہیں، کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے، چند آنسو حضور کے گرے، اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما، تو نے خامد کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی۔ عورتیں، میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی۔ میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے، ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں۔ عزیز دوستو، میرے محبوب کی شہزادی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں، رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں۔ محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی، آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے، مجھ سے بات ہو گئی۔ دوستو درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، کہا علی ناراض ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے۔ کتنے؟ بیٹیوں خامن کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے، اور ماں باپ بھی ذرا خیال کرے، مائیں بھی ذرا خیال کرے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامن کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو کسی عورت کو اس کے خامن کے خلاف بھڑکاتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا، چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو، خامن کے خلاف جو بھڑکاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے، سونیا میں نے علی کو راضی کیا، حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں۔ بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی۔ دل کے کان کھولنا، ذرا جاگنا، ذرا اٹھنا، ذرا ٹیک چھوڑنا، ذرا غور کرنا، یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالو گردنیں جھکا لو، نظریں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ الفاطمہ تو بدعت منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے، اگر تجھ سے علی ناراض رہتے۔ اور پھر میرے حبیب نے فرمایا
فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ، کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے۔ فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، تلاوتیں قبول نہیں کرے گا۔ قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی۔ دوستو بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں۔ فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا، فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی۔ اور دوستو بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ناز و نام میں پلی حضرت خدیجہ، مکے کی ملکہ ہیں جناب خدیجہ، اتنا مال ہے کہ مکے میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں۔ غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت خدیجہ، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کھا کے گزارا کیا، درجنوں اور 20 کنیزیں گھر میں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ مصطفیٰ کے لیے روٹیاں خود پکاتی ہیں، حضرت فاطمہ نبی پاک کی خدمت خود کرتی ہیں، حضرت خدیجہ رسول پاک کی نوکری خود کرتی ہیں۔ بیویوں سنو، جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے؟ اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، لیکن آج آپ کس انداز میں آئے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے سونیا رب فرماتا ہے خدیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے، جس محبت سے خدمت کرتی ہے، خدیجہ نے جس درد سے میرے محبوب کا خیال رکھا ہے، رب فرماتا ہے جب خدیجہ آئے نا کھانا لے کے، جب خدیجہ پہنچے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا، خدیجہ کو اس کے رب کا۔ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا۔ جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے، انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں۔ سلام میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا را چھوڑ دو کان دھرنا، چھوڑ دو کسی کی بات سننا، شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا، مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں تم فرما برداری کرو، اگر یہ غلطی کرے گا، اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود حساب لے لے گا، اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا۔ تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں جہیز دے کے بھیجتے ہو، پلاٹ دے کے بھیجتے ہو، کار دے کے بھیجتے ہو، لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا۔ تم نے کار بھی دی، پلاٹ بھی دیا، پلازا بھی دیا، تم نے جہیز دیا تو 4 ٹرک گئے، لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے، سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے، سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے، تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں؟ اس کو فرما برداری سکھا۔ 2 آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے، 2 آدمی کبھی سردار ہیں۔ باپ کتنے ہوتے ہیں؟ سارے بولیے، باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر، گاڑی چلانے والا، شوہر۔ اطاعت ایک کی ہو سکتی ہے، 2 کی نہیں ہوتی۔ ہیڈ ماسٹر 2 ہو سکتے ہیں، گاڑی چلانے والے ڈرائیور نہیں نا 2 ہو سکتے، باپ ایک ہی ہے نا، دونوں کی اطاعت نہیں ہوتی۔ بیویوں اطاعت تو خامن کی ہوگی، یہ تو بہرحال حق ہے کہ اطاعت تو خامن کی ہوگی۔ تم اطاعت کرانا چاہو گی تو فساد ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے سٹیئرنگ چھینے گا تو ایکسیڈنٹ کرائے گا، اس لیے کہ ڈرائیور ایک ہے۔ تم چاہتی ہو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے، اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا ہے، میں نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے۔ جب اللہ نے بنا دیا ہے تو تم مان لو، جب اللہ نے بنایا ہے تو تم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو، اقتدار تمہارا ہے ہی نہیں، اقتدار بہرحال شوہر کا ہے، تمہارا اقتدار پورے آنگن پہ آ جائے گا۔ تم ایک شوہر کی فرما، اور میں گارنٹی کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، اور کال کس کا ہے؟
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بیوی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہیں، فرمایا وہ اپنے شوہر کی بن کے رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بچے اس کے فرما بردار۔ اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے، جو بی خامد کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ ایک پہ حکومت نہ کرو، پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی۔ ایک پہ نہ کرو، ایک کو حکم تسلیم کر لو، ایک کو بڑا مان لو، ایک کے سامنے جھک جاؤ، باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی۔ دو ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا، دو باتوں میں وقار ہے۔ ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑھ کے رکھیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اور دوسرا اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کریں۔ تیسری بات اور آخری بات، دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دین کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم بیٹی کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، اسے رسول اللہ کا دین بھی پڑھائیں، اسے سنت شریعت بھی۔ خواجہ خواجگان قطب الاولیاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہلے دن مسجد گئے، استاد صاحب نے بسم اللہ شروع کرائی تو خواجہ صاحب نے 15 سپارے سنا دیے، 15 سپارے قرآن کے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے تنقید کے انداز میں لکھا، وہ کہتے ہیں جی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا، زبانی سنائے۔ اچھا چلو مان لیا زبانی سنائے، کیسے؟ استاد صاحب کہنے لگے تو 4.5 سال کا بچہ ہے، اوپر میں تجھے دکھا رہا ہوں، تجھے دیکھنا نہیں آتا تو سپارے 15 یاد ہیں۔ فرمانے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن گھر میں قرآن پڑھتی رہتی ہے، سن کے یاد ہو گئے، مجھے سن کے ہی 15 سپارے یاد ہو گئے۔ ماں قرآن پڑھے گی تو بچے بھی، ماں دین کے لیے نکلے گی تو بچے بھی۔ اگر تیرے 4 بچے ہیں، سیدہ کے پاس 2 لال 3 بچے تھے حضرت فاطمہ کے، امام محسن تو پہلے وصال کر گئے، کتنے بچے؟ امام حسن بھی شہید، امام حسین بھی۔ نواسوں سے پیار ہوتا ہے نا، نواسے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا۔ مسجد نبوی سے میں نکل رہا تھا، 2010 میں گیا، مسجد نبوی شریف سے نکل رہا تھا تو ایک بابا جی اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے بیٹی میں تجھے لے تو آیا ہوں پر تیرے بچوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ نماز میں بھی میرے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے دامن تھام لیا، میں نے کہا اگر 2 منٹ مجھے موقع دے تو میری زبان پہ بات آئی ہے، کرنے کو جی چاہتا ہے، کہا کر لیجئے۔ تو میں نے کہا بزرگوں بڑے خوش نصیب ہو کہ مسجد نبوی میں نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، یہاں نواسوں سے کھیلنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہاں نواسوں سے کھیلنا نصیبوں والے ہو، مقدروں والے ہو، گھر بھی اللہ کا، گھر بھی اس کے رسول کا، دروازہ بھی مصطفیٰ کا، اور تمہیں نواسے مل گئے ہیں، تم کھیل رہے ہو۔ بڑے پیارے ہوتے ہیں نا نواسے، لیکن سیدہ فاطمہ کے نواسے اونو محمد بھی شہید، پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ کے پوتے جناب علی اکبر بھی شہید، علی اصغر بھی شہید۔ ماؤں بیٹیوں جب بھی بات کرتی ہو کہتی ہو بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، جب بھی کہتی ہو میں بیٹے کو انجینئر بناؤں گی، جب بھی بولتی ہو کہتی ہو میں بیٹے کو بہت بڑا تاجر بناؤں گی۔ آج سیدہ فاطمہ کی بات مان، تو اپنے بیٹے کو محمد کے دین کا نوکر بنا کے دیکھ، اسے رسول اللہ کے دین کا نوکر بنا، اسے قرآن کا حافظ بنا، اسے قرآن کا قاری بنا، اسے دین کا عالم بنا، اسے پیغام سنت عام کرنے والا بنا، اسے تو رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر۔ میرا عقیدہ یہ ہے جس ماں کا ایک بچہ بھی رسول پاک کے دین کا نوکر ہوگا، قیامت کے دن باقی بیویاں جنت میں ہوں گی اور وہ بی بی سیدہ فاطمہ کی چادر کے نیچے ہوگی۔